رات کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی کی فضاؤں میں ایک خاص قسم کا تناؤ ابھرنے لگتا تھا، اور آج بھی جب سردار بلاچ کی سیاہ لینڈ کروزر کے ٹائروں نے حویلی کے سنگلاخ راستے پر اپنی دھاک بٹھائی تو پہرے داروں کی تھر تھراہٹ دور سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کا بھاری دروازہ کھلا، بلاچ کے چمڑے کے بوٹوں کی آواز نے خاموش راہداریوں میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا۔ خان بابا جلدی سے آگے بڑھے اور جھک کر سلام کیا۔ جی سردار صاحب، سامان کمرے میں پہنچا دیں۔ خان بابا نے لرزتی آواز میں حکم کی تعمیر کی، مگر بلاچ کے ماتھے کی شکنیں بتا رہی تھیں کہ آج اس کا موڈ عام دنوں سے زیادہ سخت ہے۔ وہ سیدھا دیوان خانے کی طرف بڑھا، جہاں اماں جی تسبیح ہاتھ میں لیے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ بلاچ نے ان کے قریب جا کر سر جھکایا تو انہوں نے شفقت سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے لہجے میں وہی مخصوص سختی لوٹ آئی جو عائشہ کے ذکر پر ہمیشہ نمایاں ہوتی تھی۔ بلاچ، اب تم ہی اس گھر کے بگڑتے ہوئے نظم و ضبط کو دیکھو۔ وہ لڑکی جس کو تمہارے باپ نے اپنی بہن کے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر اس گھر میں پناہ دی تھی، اب اس کے نخرے ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ اماں جی نے تھیکے لہجے میں شکایتوں کا دفتر کھول دیا۔ اماں جی، وہ ابھی بچی ہے، شہر کے کھلے ماحول سے آئی ہے، اسے وقت لگے گا یہاں ڈھلنے میں۔ بلاچ نے مختصر جواب دیا، مگر اماں جی نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ بچی نہیں رہی، وہ 18 سال کی جوان لڑکی ہے، وہ تمہاری منقوہ ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ سردار کی حویلی کے آداب کیا ہیں۔ آج پھر وہ سارا دن اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی کسی کام میں ہاتھ بٹایا۔ اگر تمہارے مرتے ہوئے باپ نے اپنی بہن کے بھاگ کی شادی کرنے والے داغ کو دھونے کے لیے یہ نکاح نہ کروایا ہوتا تو میں کبھی اس لڑکی کو اس چوکھٹ کے اندر نہ آنے دیتی۔ بلاچ نے ایک لمبا سانس بھرا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یاد تھا کہ کیسے اس کے والد نے مرتے وقت اس کا ہاتھ تھام کر وصیت کی تھی کہ وہ اپنی پھوپھو کی اس نشانی کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بلاچ کی عمر 30 سال تھی اور وہ ایک منجھا ہوا بزنس مین تھا، جبکہ عائشہ ابھی لڑکپن کی دہلیز پر کھڑی ایک خوابناک لڑکی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، اسے اے سی کی ٹھنڈک کے ساتھ ایک بھینی سی خوشبو کا احساس ہوا۔ اس نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور سیدھا واش روم کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ صرف ٹاول لپیٹے گیلے بالوں سے پانی نچوڑتا ہوا باہر نکلا تو اس کی نظر بیڈ پر پڑی، جہاں عائشہ الٹی پلٹی بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے ریشمی بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وہ معصومیت تھی جو صرف گہری نیند میں آتی ہے۔ بلاچ کو ایک لمحے کے لیے دھچکا لگا، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ مگر پھر اس کے اندر ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوا، اس کے گیلے جسم سے پانی کے ٹھنڈے قطرے عائشہ کے گوری مکھڑے اور گردن پر ٹپکے تو وہ ایک دم کرنٹ کھا کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے بلاچ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ! وہ میں عائشہ نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو درست کرنے کی کوشش کی، مگر بلاچ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا وہ میں؟ کیا ابھی سے سہاگ رات منانے کا دل ہے؟ بلاچ نے بھاری اور خماری آلودہ آواز میں کہا تو عائشہ کا چہرہ شرم سے تمتما اٹھا۔ نہیں، وہ میں آپ کے روم کی چادر بدلنے آئی تھی تو کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ کمرے میں ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بھاگنے لگی کہ بلاچ نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ بے اختیار اس کے چوڑے سینے پر جا گری۔ پلیز چھوڑیں مجھے، عائشہ نے مزاحمت کرنی چاہی، مگر بلاچ کی گرفت آہنی تھی۔ اب آئی ہو تو خوش کر کے جاؤ، شوہر ہوں تمہارا۔ بلاچ نے اسے اپنے ٹاول کی لپیٹ میں لیتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرکوشی کی۔ عائشہ کا دل ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دیں، بلاچ جی کو کوئی دیکھ لے گا، اماں جی ناراض ہوں گی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ اس نے عائشہ کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اس حویلی میں میری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ تم تو میری منقوہ ہو، تمہارا ایک ایک سانس میرا ہے۔ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں وہ تپش دیکھی جو اسے پگھلا رہی تھی۔ وہ مشکل سے اپنی جان چھڑا کر باہر کی طرف بھاگی۔ راہداری میں اندھیرا تھا، وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لپک رہی تھی۔ اچانک زرنش نے ٹکرا گئی۔ زرنش نے اسے سنبھالا اور اس کے پریشان حال حلیے کو دیکھ کر سب سمجھ گئی۔ عائشہ بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ بھائی نے
پھر کچھ کہا۔ زنش نے ہمدردی سے پوچھا تو عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زنش، میں یہاں دم گھٹتا محسوس کرتی ہوں۔ تمہارے بھائی مجھے انسان نہیں، اپنی کوئی جائیداد سمجھتے ہیں۔ مجھے شہر واپس جانا ہے جہاں میں اور میرا بھائی سکون سے رہتے تھے۔ یہاں تو ہر دیوار مجھ پر نظر رکھتی ہے۔ زنش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے اسے کمرے کی طرف لے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عائشہ اس وقت کسی قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ جہاں ایک طرف ماں جی کی نفرت تھی، دوسری طرف بلاج کا وہ جنونی انداز جو اسے اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا تھا۔ عائشہ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر گر گئی اور ان لمحوں کو یاد کرنے لگی جب اس کے والد زندہ تھے۔ وہ شہر میں آزاد پنچھی کی طرح اڑتی تھی اور اسے کیا معلوم تھا کہ باپ کا وہ ایک وعدہ اور بلاج کے باپ کی وہ ضد اسے حویلی کے خزان میں قید کر دے گی۔ یہاں وہ ایک منکوحہ تو تھی مگر اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ بلاج کا وہ جملہ اب آئی ہو تو خوش کر کے جاؤ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بلاج اسے صرف اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ سمجھتا ہے، جبکہ وہ اس کی روح تک پہنچنا چاہتی تھی۔ حویلی کی خاموشی میں اب صرف پہرے داروں کی سیٹیوں کی آواز آ رہی تھی، مگر عائشہ کے اندر ایک طوفان برپا تھا جو اسے خاموش رہنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ اب اس کی تقدیر ہے، مگر اس تقدیر کو تسلیم کرنا اس کے لیے کسی کڑی سزا سے کم نہیں تھا۔ بلاج کمرے میں اکیلا اب بھی عائشہ کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس نے اس کو ڈرا دیا ہے، مگر سرداروں کے طریقے ایسے ہی ہوتے تھے۔ وہ محبت کرنا نہیں، صرف جتانا جانتے تھے، اور عائشہ تو اس کے خون کا حصہ تھی، اس کی پھوپھوں کی نشانی جس کا کفارہ اسے ادا کرنا تھا، چاہے وہ پیار سے ہو یا زبردستی سے۔ اس نے سرگٹ سلگایا اور کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے اندھیرے کو دیکھنے لگا، جہاں عائشہ کے خواب دم توڑ رہے تھے اور اس کی اپنی سرداری کی انا ابھر رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے وسیع و عریض ناشتے کے دسترخوان پر خاموشی کا راج تھا، مگر یہ خاموشی سکون والی نہیں بلکہ کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ نے لرزتے ہاتھوں سے اماں جی کے سامنے چائے کا کپ رکھا تو انہوں نے اپنی اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک کڑی نظروں سے دیکھا اور پھر تھیکے لہجے میں بولی، سنا ہے کل رات تم بلاج کے کمرے میں پائی گئی تھی۔ کیا اب شہر کی تہذیب اتنی گر گئی ہے کہ بن رخصتی کے لڑکیاں شوہروں کے کمرے میں ڈیرے ڈالنے لگی ہیں؟ اماں جی کی بات سن کر عائشہ کا رنگ فک بڑھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی کہ اماں جی میں تو صرف چادر بدلنے گئی تھی، مگر انہوں نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا، بس رہنے دو عائشہ بی بی، ہمیں سب پتہ ہے کہ چادر بدلنے میں کتنا وقت لگتا ہے اور کتنا وقت بیڈ پر لیٹنے میں۔ تم اس حویلی کی بہو بن کر آئی ہو، کوئی بازار کی عورت نہیں جو اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے۔ اگر بلاج نے تمہیں وہاں دیکھا تو اسے کیا لگا ہوگا کہ تم اسے ورغلانے آئی ہو؟ عائشہ نے تڑپ کر بلاج کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ بلاج سچ بتائے گا، مگر بلاج نے سر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ الٹا اماں جی سے مخاطب ہو کر بولا، اماں جی چھوڑیں ان باتوں کو، اسے سمجھا دیں کہ اپنی حد میں رہے، مجھے فضول کی بحث پسند نہیں ہے۔ بلاج کی یہ بے رخی عائشہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی جبکہ اماں جی کی بڑبڑاہٹ ابھی تک جاری تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد بلاج دیوان خانے میں چلا گیا جہاں اس کا چچا زاد بھائی زبیر پہلے سے موجود تھا۔ زبیر کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ زمینوں کے کاغذات میز پر پٹکتے ہوئے بولا، بلاج بھائی، یہ جائیداد کا حصہ اب تقسیم ہونا چاہیے، آخر کب تک تم اکیلے ان سب پر قابض رہو گے؟ بلاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے زبیر کا گریباں پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا اور دہاڑتے ہوئے کہا، زبیر اپنی زبان کو لگام دو، یہ زمینیں میرے باپ کے خون پسینے کی کمائی ہیں، تمہارے جیسے جواری کو میں ایک انچ زمین بھی نہیں دوں گا۔ اگر دوبارہ جائیداد کا نام لیا تو یاد رکھنا کہ سردار بلاج کی دشمنی بہت مہنگی پڑے گی۔ زبیر نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنا گریباں چھڑوایا اور وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ بلاج کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے عائشہ پر بھی غصہ آ رہا تھا اور اپنی حالت پر بھی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو عائشہ حویلی کے پچھلے باغ میں لگے پرانے نیم کے درخت کے نیچے اکیلی بیٹھی تھی۔
اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنا شہر، اپنا بھائی اور اپنی آزادی یاد آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس حویلی کی سرد دیواروں میں قید ہو کر رہ گئی ہے، جہاں اسے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں زرنش اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، عائشہ بھابھی، آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ بھائی کا رویہ ایسا ہی ہے، وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ عائشہ نے سسکتے ہوئے جواب دیا، زرنش، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ تمہاری اماں جی مجھے ہر بات پر طعنہ دیتی ہیں، اور تمہارے بھائی تو مجھے انسان ہی نہیں سمجھتے۔ کل رات انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، وہ آج دسترخوان پر جو خاموشی اختیار کی، اس نے میرا مان توڑ دیا ہے۔ وہ مجھے اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، کوئی جیتی جاگتی عورت نہیں۔ زرنش نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بھابھی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ بھائی کو بچپن سے ہی ذمہ داریوں کے بوجھ نے ایسا سخت بنا دیا ہے۔ جب سے ابا جی کا انتقال ہوا ہے، وہ اس حویلی اور جائیداد کو سنبھالنے میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ جذبات کا اظہار کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ ان کے اندر بھی ایک انسان چھپا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، مگر وہ اسے ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ نرم ہوئے تو دشمن ان پر غالب آ جائیں گے۔ آپ تھوڑا وقت دیں، وہ ضرور بدلیں گے۔ عائشہ نے لمبی آہ بھری اور بولی، زرنش، وقت تو بہت ہے، مگر کیا میرے اندر کی وہ لڑکی زندہ رہے گی جو محبت پر یقین رکھتی تھی؟ یہاں تو ہر طرف سیاست اور نفرت کے سائے ہیں۔ اماں جی چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، اور زبیر چاہتا ہے کہ بلاج کو نیچا دکھائے۔ اس سب کے درمیان میرا کیا قصور ہے؟ زرنش نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ سردار بلاج کی منقوہ ہیں، اور یہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بھائی کسی کو آپ کا نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، بس آپ کو ان کے دل تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ دونوں بہنیں کافی دیر تک وہاں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ حویلی کی دیواریں خاموش گواہ تھیں اس درد کی جو عائشہ کے اندر پل رہا تھا۔ بلاج کھڑکی سے اندر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور ان کے ہاتھ میں ابھی بھی سگریٹ تھا، اور اس کی نظریں عائشہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جمی تھیں۔ اسے پتہ تھا کہ وہ عائشہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، مگر اس کی انا اسے جھکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ خود اس کے پاس آئے اور اپنی جگہ بنائے، مگر عائشہ کی خاموش بغاوت اسے بے چین کر رہی تھی۔ رات کی تاریکی نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور سیاست کے نئے جال بننے شروع ہو گئے تھے۔ عائشہ کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والا کل اس کے لیے مزید کتنی آزمائش لے کر آئے گا، مگر اسے اتنا یقین تھا کہ اب اسے خاموش نہیں رہنا، اسے اپنی پہچان کے لیے لڑنا ہوگا، چاہے اس کے لیے اسے سردار بلاج کی انا سے ہی کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ حویلی کے ہر کونے میں ایک نئی سازش جنم لے رہی تھی، اور محبت کے نازک پودے کو ان تلخ ہواؤں سے بچنا تھا جو اسے جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اگلے دن حویلی کی فضاؤں میں بھی پچھلی شام کی تلخی باقی تھی کہ صبح کے وقت بلاج کے کمرے میں ایک نئی قسم کی بے چینی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ بلاج نے الماری سے اپنی قمیض نکال کر بیڈ پر پھینکی اور عائشہ کو آواز دے کر سپاٹ لہجے میں کہا، عائشہ جہاں کو میرا سوٹ کیس تیار کرو، مجھے کچھ ضروری بزنس میٹنگز کے لیے آج ہی شہر نکلنا ہے، اور واپسی کا بھی ابھی کچھ پتہ نہیں۔ عائشہ دوسرے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کی ویرانی کو تک رہی تھی، دھیرے سے پلٹی اور خاموشی سے کمرے میں آ کر کپڑے تہہ کرنے لگی۔ کمرے میں صرف کپڑوں کی سرسراہٹ اور بلاج کی بوٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ تناؤ اتنا زیادہ تھا کہ عائشہ کو اپنا سانس بھی بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک سفید قمیض اٹھائی اور اسے نفاست سے تہہ کرتے ہوئے دبی آواز میں پوچھا، کیا شہر جانا بہت ضروری ہے؟ ابھی تو آپ کل ہی واپس آئے تھے۔ بلاج نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارتے ہوئے جواب دیا، سرداروں کے کام صرف حویلی بیٹھنے سے نہیں چلتے عائشہ، وہاں کچھ نئی ڈیلز سائن کرنی ہیں، اور زمینوں کے جو مسائل زبیر پیدا کر رہا ہے، ان کا حل بھی شہر کے وکیلوں کے پاس ہی ہے۔ عائشہ نے ایک لمبا سانس بھرا اور سوٹ کیس کی زپ بند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے، مگر لب خاموش رہے۔ بلاج نے الماری کے دراز سے پیسوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور عائشہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، یہ رکھو، تمہاری ضرورت کے لیے ہیں۔ اگر کچھ اور چاہیے ہو تو خان بابا کو بتا دینا، وہ شہر سے منگوا دیں گے، اور دیکھو اماں جی کا خیال رکھنا، ان کی کسی بات کا برا مت منانا۔
کرو وہ تمہاری بھلائی ہی چاہتی ہیں۔ عائشہ نے ان پیسوں کو اپنی ہتھیلی پر ساکت دیکھا، پھر بلاج کے چہرے کی طرف نظر اٹھائی۔ بلاج جی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے صرف ان پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کی زبان سے محبت کے دو بول سننا بھی میری ضرورت نہیں ہے؟ بابا نے ماں کے مرنے کے بعد مجھے یہ بتا دیا تھا کہ میرے دل میں صرف میری ماموں ذات سردار بلاج کی ہی محبت ہونی چاہیے۔ تب سے میں نے اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی احساس نہیں پیدا ہونے دیا۔ عائشہ کی آواز میں لرزش تھی، مگر بلاج نے اپنی کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے ایک سرد آہ بھری اور کہا، عائشہ، یہ جذباتی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ زندگی صرف محبت کے بولوں سے نہیں چلتی، ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، اور میں تمہیں یہاں ہر آسائش دے رہا ہوں، تمہیں اور کیا چاہیے؟ عائشہ کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسے انسان کے سامنے اپنا دکھ رو رہی ہے جس کا دل پتھر کی سل کی طرح ٹھوس ہے۔ اس نے وہ پیسے کو میز پر رکھ دیے اور بول پڑی، آسائشیں تو مجھے شہر میں میرے باپ کے گھر بھی میسر تھیں۔ میں یہاں اس لیے نہیں آئی تھی کہ مجھے پیسوں کی گڈیاں دی جائیں، میں تو ایک سہارے اور ایک مان کے لیے آئی تھی جو آپ مجھے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ بلاج نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی بے رخی عائشہ کے اندر ایک گہرا زخم چھوڑ گئی تھی۔ وہ بھاگ کر بالکونی میں گئی، جہاں سے حویلی کا بیرونی منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ نیچے بلاج کی گاڑی اسٹارٹ ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اوپر بالکونی کی طرف نہیں دیکھا، جہاں اس کی منقوہ اسے حسرت بھری نگاہوں سے الوداع کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی، عائشہ کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ ابھی سے روتے ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پیچھے سے اماں جی کی کڑک دار آواز آئی، عائشہ بی بی، آپ یہ رونا دھونا بند کرو اور نیچے آؤ، کچن میں بہت کام پڑا ہے۔ مہمان آنے والے ہیں اور تم یہاں نواب زادیوں کی طرح بالکونی میں بیٹھ کر وقت ضائع کر رہی ہو۔ عائشہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور مڑ کر دیکھا، جہاں اماں جی تھیکی نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ اماں جی، وہ بلاج ابھی گئے ہیں تو میرا دل ذرا بوجھل تھا۔ عائشہ نے صفائی دینی چاہی، مگر اماں جی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ مرد تو آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے یوں بین کرنا ہمارا شیوا نہیں۔ جاؤ، جا کے آٹے کے ڈبے صاف کراؤ اور شام کے کھانے کی تیاری دیکھو۔ جتنا تم کام میں مصروف رہو گی، اتنے ہی یہ فضول کے خیال تمہارے دماغ سے نکلیں گے۔ عائشہ خاموشی سے سر جھکا کر اس کے پیچھے چل دی، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ اماں جی جان بوجھ کر اسے تھکا دینا چاہتی ہیں، تاکہ اسے اپنی تنہائی اور محرومی کو محسوس کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ کچن کی گرمی اور ملازمین کی بھاگ دوڑ میں عائشہ کا دم گھٹنے لگا، مگر وہ مشین کی طرح کام کرنے لگی، کبھی ہانڈی میں چمچ چلاتی تو کبھی روٹیاں بیلتی۔ اس کے ہاتھ تھک رہے تھے، مگر اس کا ذہن اب بھی بلاج کے اس آخری جملے پر اٹکا ہوا تھا کہ تمہیں اور کیا چاہیے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایک عورت کی کل کائنات صرف روٹی، کپڑا اور مکان ہے؟ کیا اس کے جذبات کی کوئی قیمت نہیں؟ شام تک وہ اتنی تھک چکی تھی کہ اس کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ زرنش نے کچن میں آ کر اسے دیکھا کر افسوس سے سر ہلایا اور اماں جی سے کہا، اماں جی، آپ اسے جانے دیں، سارا دن ہو گیا ہے اسے کام کرتے ہوئے، وہ بیمار پڑ جائے گی۔ مگر اماں جی نے نخوت سے جواب دیا، سرداروں کی بیویاں اتنی نازک نہیں ہوتیں، اسے ابھی سے عادت ڈالنی ہوگی، ورنہ شہر کی ہوا اسے کبھی اس حویلی کا حصہ نہیں بننے دے گی۔ عائشہ نے زرنش کی طرف دیکھا اور ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کوئی بات نہیں زرنش، میں ٹھیک ہوں، کام کرنے سے شاید میرے اندر کا شور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچی تو وہ بستر بالکل ویسا ہی خالی تھا جیسے بلاج چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے وہ پیسے جو میز پر پڑے تھے اٹھا کر دراز میں ڈال دیے اور خود بستر پر گر گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ بلاج سے دوری کا یہ فیصلہ صرف میلوں کا نہیں بلکہ دلوں کا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اسے اپنی ماما کی یاد آئی، جنہوں نے محبت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور آج ان کی بیٹی اسی محبت کی ایک قطرے کے لیے پیاسی تھی۔ اس کی ماں نے برسوں پہلے ہونے والے خاندان کو پیٹھ دکھا کر محبت کی شادی کی تھی۔ جب ان کے بھائی نے ان سے ہر رشتہ ختم کر دیا تھا، جب ان کو یہ جان لیوا بیماری نے گھیرا تو ان کے بھائی نے ان کو منانا چاہا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تب عائشہ کی ماں نے اپنے بھائی سے وعدہ دیا کہ وہ ان کی جائیداد کا حصہ اور اپنی محبت کا حصہ ان کی جان سے پیاری بیٹی عائشہ کو دیں گے، بلاج سے نکاح کروا کر، اور اب وہ وعدہ وفا
ہوا تھا جب عائشہ 18 برس کی ہوئی اور والد کی بھی آخری دن تھے تو انہوں نے اس امانت کو بلاج کے محفوظ ہاتھوں میں دے دیا، بغیر یہ سوچے کہ اس کی تعلیم ابھی ادھورا ہے، اور وہ بغیر ایک لفظ کہے نکاح کے بندھن میں بندھ کر اس سنگ دل شخص کے ساتھ آ گئی تھی۔ اس گھر کی خاموش دیواریں اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ کاش بلاج اسے صرف ایک بار محبت سے دیکھ لیتا تو وہ اس کی خاطر پوری دنیا کی سختیاں جھیل لیتی، مگر حقیقت بہت تلخ تھی اور وہ اس تلخی کی گھونٹ پی کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ باہر چاند کی چاندنی حویلی کی دور دیوار پر سرد مہروں کی طرح چمک رہی تھی۔ بلاج کے شہر کے گئے ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ ایک ٹھنڈی رات حویلی کا سکون کسی بے خوف کی طرح چکنا چور ہو گیا۔ رات کے پچھلے پہر جب عائشہ ادھوری نیند میں کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، اچانک حویلی کی بیرونی گیٹ کی طرف سے بھاری اسلحے کی گونج نے دور دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ پرندے درختوں سے چیختے ہوئے اڑ گئے اور حویلی کے کتے وحشت زدہ ہو کر بھونکنے لگے۔ اماں جی ہڑبڑا کر اپنے کمرے سے باہر نکلیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھور رہے تھے، وہ بار بار بلند آواز میں کلمہ پڑھ رہی تھیں۔ ہائے اللہ، یہ کیا آفت آ گئی ہے! بلاج گھر پر نہیں ہے اور یہ دشمنوں نے موقع پا کر حملہ کر دیا ہے۔ کوئی ہے جو دیکھے باہر کیا ہو رہا ہے؟ زرنش بھی اپنے کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اماں جی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اماں جی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ تو زبیر کے آدمیوں کی آواز لگ رہی ہے، وہ لوگ حویلی میں داخل ہو جائیں گے اور اب ہمارا کیا ہوگا؟ عائشہ، جو پہلے تو سہم گئی تھی مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر چھپی ایک غیرت مند خون کی لہر بیدار ہوئی۔ اس نے فوراً اپنا دوپٹہ سر پر جمایا اور مضبوطی سے دل تھام لیا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتری جہاں ملازم اور گارڈز بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ خان بابا بندوق تھامے کانپ رہے تھے۔ خان بابا، ہوش میں آئیں، یہ وقت ڈرنے کا نہیں ہے۔ عائشہ کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ خان بابا ایک دم سیدھے کھڑے ہو کے بی بی جان، باہر 20-25 آدمی ہیں، سردار بلاج کے بغیر موجودگی میں ان کا حوصلہ بڑھ گیا ہے اور دیوار پھلانگ کی کوشش کر رہے ہیں، خان بابا نے لرزتی آواز میں بتایا۔ عائشہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حکم دیا، خان بابا، جتنے بھی جوان ملازم ہیں انہیں چھت پر لے جائیں اور جوابی فائرنگ شروع کر دیں۔ انہیں لگنا چاہیے کہ سردار بلاج کے وفادار ابھی سوئے نہیں ہیں اور باقی سب لوگ حویلی کے اندرونی دروازے بند کر کے پیچھے ہٹ جائیں۔ عائشہ خود دوڑ کر اماں جی کے پاس پہنچی جو ابھی تک صوفے پر بیٹھی لرز رہی تھیں۔ اماں جی، آپ اور زرنش اندرونی تہہ خانے کی طرف جائیں، یہاں کھڑکیوں کے پاس رہنا خطرناک ہے۔ اماں جی نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولی، تم پاگل ہو گئی ہو عائشہ، باہر موت ناچ رہی ہے اور تم ہمیں حکم دے رہی ہو کہ… عائشہ نے ان کے ہاتھ تھاما اور اعتماد سے کہا، اماں جی، آج میں صرف اس گھر کی بہو نہیں ہوں، سردار بلاج کی عزت ہوں، میں کسی بزدل کی طرح چھپ کر نہیں بیٹھوں گی، آپ جائیں پلیز۔ عائشہ نے ملازموں کو اکٹھا کیا اور ان میں ایسی ہمت پھونکی کہ جو گارڈز پیچھے ہٹ رہے تھے اور دوبارہ اپنی پوزیشنوں پر آ گئے۔ فائرنگ کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری تھا مگر عائشہ خود راہداریوں میں حفاظتی انتظامات دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کسی تجربہ کار سردارانی کی ہوتی ہے۔ اس نے خان بابا سے کہا کہ فائرنگ بند نہ کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے، دشمن کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کی اس کشمکش کے بعد جب دور سے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس چمکیں اور سائرن کی آواز آئی تو حملہ آور اندھیروں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بلاج اطلاع ملتے ہی دیوانہ وار گاڑی بھگاتا ہوا حویلی پہنچا تھا۔ اس کا چہرہ غصے اور خوف سے تمتما رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا تو اس نے ہاتھ میں پکڑی پستول سے ہوا میں فائر کیا اور چلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اماں جی، زرنش، کہاں ہو تم لوگ؟ سب ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ہانپ رہا تھا۔ خان بابا نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور فخر سے بولا، سردار صاحب، اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے۔ عائشہ بی بی جی نے آج کمال کر دیا، اگر وہ ہمت نہ دکھاتی، ہمیں نہ سنبھالتی تو آج حویلی کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ انہوں نے مردوں کی طرح کھڑے ہو کر ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ بلاج کی نظر عائشہ کو تلاش کرنے لگیں جو ایک کونے میں تھکی ہاری کھڑی تھی، ماتھے پر پسینہ تھا۔ بلاج اس کے قریب آیا۔ اماں جی نے بھی عائشہ کی تعریف شروع کر دی، بلاج، واقعی ہی اس لڑکی نے آج اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، یہ نہ ہوتی تو ہم سب مارے جاتے۔ بلاج نے عائشہ کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ عائشہ کو لگا اب شاید بلاج اسے سینے سے لگا لے گا یا کم از کم پیار سے 2 بول بولے گا، مگر بلاج کا چہرہ اچانک مزید سخت ہو گیا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، عائشہ، تم ہو کیا چیز؟ تمہارے دماغ میں عقل نام
کوئی چیز ہے یا نہیں؟ تم اپنی جان اتنے بڑے خطرے میں کیوں ڈالی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کس کو جواب دیتا؟ بیوقوف لڑکی، سردرانی بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے یہ جان لو کہ بہادری اور حماقت میں فرق ہوتا ہے۔ تم اندر کمرے میں کیوں نہیں چھپ گئی؟ عائشہ کا چہرہ جو ابھی فخر سے دمک رہا تھا ایک دم مرجھا گیا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بلاج جی، میں نے جو کچھ کیا اس گھر کی عزت بچانے کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ کو میری جان کی فکر ہے یا اپنی انا کی؟ میں نے ملازموں کو بھاگنے سے روکا، کیا یہ غلط تھا؟ بلاج نے غصے سے اس کا بازو مروڑا اور اسے قریب کر کے بولا، ہاں غلط تھا، کیونکہ تم میری سب سے بڑی کمزوری ہو، اور دشمن کو اگر پتہ چل جاتا کہ تم باہر ہو تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تم نے مجھے جیتے جی مار دینا تھا۔ دوبارہ کبھی ایسی جرات مت کرنا کہ میری اجازت کے بغیر موت کے منہ میں جاؤ۔ اب جاؤ یہاں سے، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ بلاج نے اسے جھڑک کر پرے کر دیا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بلاج کی یہ سختی اس کی فکر تھی یا اس کی سرداری کی وہ انا جو کسی عورت کو خود سے آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زرنش اس کے پیچھے آئی اور اسے دلاسا دینے لگی، بھائی بہت ڈر گئے تھے، اس لیے غصہ کر رہے ہیں۔ مگر عائشہ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس وفا اور جرات کا اس نے مظاہرہ کیا، اس کا صلہ اسے جھڑکیوں کی صورت میں ملا ہے۔ حویلی میں اب خاموشی تو تھی، مگر عائشہ کے دل میں اب ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ بلاج کی محبت بھی اس کے غصے کی طرح تکلیف دہ ہے۔ اس کا گھر بھی اپنی پہچان بنانا جتنا وہ آسان سمجھ رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ وہ بستر پر لیٹی سسکیاں لیتی رہی اور باہر بلاج ابھی بھی غصے میں ٹہر رہا تھا اور اپنے دشمنوں کو سبق سکھانے کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر اس کے ذہن کے ایک کونے میں عائشہ کی وہ بہادر جھلک بار بار آ رہی تھی جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حویلی کی اس ہولناک رات کے بعد عائشہ کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، مگر اس ٹوٹ پھوٹ نے اسے ایک ایسی ہمت دی جو اس سے پہلے اس کے وجود میں نہیں تھی۔ اگلی دوپہر جب بلاج اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا، عائشہ کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بلاج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں دوبارہ فائل پر جما لیں، مگر عائشہ آج خاموش رہنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ بلاج جی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور آج آپ کو میری بات سننی پڑے گی۔ عائشہ کی آواز میں وہ تھرتھراہٹ نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ بلاج نے سرموری سے کہا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر کل رات والی بات پر معافی مانگنی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، معافی کس بات کی؟ اس بات کی کہ میں نے آپ کے گھر کی عزت بچائی، یا اس بات کی کہ کوئی میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں جس کے پاس عقل بھی ہے اور حوصلہ بھی؟ بلاج جی، میں تھک گئی ہوں اس حویلی کی دیواروں سے اور آپ کی اس سرداری انا سے جس نے مجھے صرف ایک سجا ہوا گڈا بنا کر رکھا گیا ہے، جسے جب چاہا جھڑک دیا اور جب چاہا اپنی ملکیت سمجھ کر پیار کر لیا۔ میں کوئی بے جان شے نہیں ہوں۔ میں نے شہر میں رہ کر خواب دیکھے تھے، میں نے پڑھا تھا کہ زندگی میں اپنی پہچان ہونی چاہیے، مگر یہاں اگر مجھے احساس ہوا کہ میری پہچان صرف آپ کی منقوہ ہونا ہے جس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ بلاج نے فائل میز پر پٹکی اور غصے سے کھڑا ہو گیا، عائشہ اپنی حد پار مت کرو، تمہیں یہاں پر ہر ضرورت کی چیز میسر ہے، تمہیں کس بات کی کمی ہے؟ عائشہ نے تڑپ کر کہا، مجھے میری ذات کی کمی ہے بلاج جی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہاں مزید ایسے نہیں رہوں گی۔ میں اس شہر واپس جا کر اپنی قانون کی تعلیم یعنی لا مکمل کر لوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس وہ طاقت ہو کہ میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکوں اور کسی کے سامنے سر جھکا کر نہ جیوں۔ بلاج اس کی بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اماں جی جو دروازے کے باہر سے یہ سب سن رہی تھیں تلملائی ہوئی اندر داخل ہوئیں اور چلا کر بولی، یہ کیا لچڑ پن ہے عائشہ؟ سرداریوں کی بہو اب شہر جا کر کچہریوں کے چکر لگائے گی، تم نے کیا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑنا؟ بلاج، اس لڑکی کے سر سے پڑھائی کا بھوت اتارو ورنہ لوگ کہیں گے کہ سردار اپنی بیوی کو قابو نہیں کر سکا۔ مائی جی کی آواز حویلی کی راہداریوں میں گونج رہی تھی، مگر عائشہ نے بڑی جرات سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، اماں جی، میں کوئی گناہ کرنے نہیں جا رہی، میں اپنا حق مانگ رہی ہوں
جو میرے باپ نے مجھے دیا تھا۔ بلاش جی، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا سرداری کے خلاف ہے؟ بلاش کافی دیر تک خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا کرب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ جو مانگ رہی ہے وہ اس کا حق ہے، مگر اس کی انا اسے روک رہی تھی۔ مائی جی مسلسل اسے اکسا رہی تھیں کہ وہ عائشہ کو کمرے میں بند کر دے، مگر بلاش نے ایک لمبا سانس لیا اور دراز سے ایک سادہ کاغذ نکال کر اس پر کچھ تحریر کیا اور اپنے دستخط کر دیے۔ اس نے وہ کاغذ عائشہ کی طرف بڑھایا اور اسمارٹ لہجے میں بولا، یہ لو تمہاری آزادی کا پروانہ، شہر جاؤ اور جو پڑھنا ہے پڑھو۔ تمہاری تعلیم کے تمام اخراجات اور شہر میں رہنے کا خرچہ میرے اکاؤنٹ میں سے ادا کیا جائے گا، مگر یاد رکھنا عائشہ، اگر ایک بار تم اس حویلی کی دہلیز پار کر گئی تو واپسی کا راستہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ عائشہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر قدموں میں ثبات تھا۔ اماں جی نے غصے سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بد دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے نکل گئیں۔ عائشہ نے خاموشی سے اپنا مختصر سا بیگ تیار کیا۔ اس میں اس کے شہر کے پرانے کپڑے اور چند کتابیں تھیں۔ بلاش پورے وقت کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھتا رہا، جیسے وہ عائشہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب عائشہ جانے کے لیے تیار ہوئی تو وہ اس کے قریب آئی اور دھیمی آواز میں کہا، شکریہ بلاش جی، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میری بات مان لیں گے۔ بلاش نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا، بس اتنا کہا، ایک بات کبھی بھی مت بھولنا کہ تم میری منقوہ ہو۔ گاڑی باہر کھڑی ہے، خان بابا تمہیں اسٹیشن تک پہنچائیں گے۔ اپنا خیال رکھنا۔ عائشہ کمرے سے باہر نکلی تو راہداریوں میں زرنش کھڑی رو رہی تھی۔ عائشہ نے اسے گلے لگایا اور کہا، رو مت زرنش، میں ہار کر نہیں جا رہی، میں خود کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر خان بابا اداس کھڑے تھے۔ عائشہ نے ایک آخری بار حویلی کی ان سرد دیواروں کو دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے چند مشکل ترین مہینے گزارے تھے۔ اسے بلاش کے وہ جملے یاد آ رہے تھے جو اس نے پہلی رات کہے تھے۔ اسے وہ بے رخی بھی یاد تھی جو اسے روز سہنی پڑتی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، اس نے دیکھا کہ بلاش اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملیں، پھر اس ایک لمحے میں ہزاروں شکایتیں خطوط جیسے پڑھے گئے ہوں۔ عائشہ نے نظریں پھیر لیں اور گاڑی دھول اڑاتی ہوئی حویلی سے دور نکل گئی۔ یہ ایک اداس الوداع تھا، ایک ایسی رخصتی جس میں کوئی شہنائیاں نہیں تھیں، بلکہ صرف خاموش بغاوت اور مستقبل کے کٹھن فیصلوں کی گونج تھی۔ عائشہ کو معلوم تھا کہ اب اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہو رہا ہے، جہاں اسے اکیلے لڑنا ہے، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں آج بھی بلاش کی وہ خاموش اجازت ایک سہارے کی طرح موجود تھی جس نے اسے ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ گاڑی کے شیشے سے پیچھے چھوٹی حویلی اسے ایک قید خانے کی طرح لگ رہی تھی جسے وہ آج رہا ہو گئی تھی، مگر اس رہائی کی قیمت بہت بھاری تھی جو اسے آنے والے برسوں میں ادا کرنی تھی۔ 3 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، مگر حویلی کی دیواروں پر پھیلی ہوئی اداسی آج بھی ویسی ہی تھی جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ سردار بلاش کی شخصیت میں اب پہلے سے زیادہ ٹھہراؤ اور ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اب اکثر رات تک اپنے اسٹڈی روم میں فائلوں میں گم رہتا اور پھر بالکونی میں کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی تنہائیوں کو تلاش کرتا۔ اماں جی اکثر اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی اور کہتی، بلاش بیٹا، اب تو بس کر دو، کتنا کام کرو گے، اپنی صحت کا بھی خیال کرو، جب سے وہ شہر گئی ہے تم نے تو جینا بھی ہی چھوڑ دیا ہے۔ بلاش نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اسمارٹ لہجے میں جواب دیا، اماں جی، کام ہی تو ہے جو مجھے مصروف رکھتا ہے، ورنہ اس حویلی کی خاموشی تو مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ آپ تو کہتی تھیں کہ اس کے جانے سے گھر کا نظم و ضبط بہتر ہو جائے گا، اب دیکھیں کیا حال ہے۔ زرنش کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی اور آپ اور میں اس بڑے سے قید خانے میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ اماں جی نے نظریں جھکا لیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ بلاش اس تلخی کے پیچھے عائشہ کی وہ کمی ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف شہر کے ایک عالیشان ہوٹل کے کانفرنس ہال میں روشنیوں کا ایک ہجوم تھا، جہاں بزنس لا پر ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد ہو رہا تھا۔ اسٹیج پر ایک بااعتماد اور جدید لباس میں ملبوس لڑکی اپنی پریزنٹیشن دے رہی تھی، جس کے بولنے کے انداز اور دلائل کی مضبوطی نے حال میں موجود ہر شخص کو متاثر کر رکھا تھا۔ یہ عائشہ تھی، مگر اب وہ پہلے والی سہمے ہوئے قدموں والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک کامیاب لا گریجویٹ تھی جس نے اپنی محنت سے شہر کے بڑے حلقوں میں اپنی پہچان بنا لی تھی۔ اس کے دوست سارا نے کانفرنس کے بعد اسے گلے لگایا اور چہکتے ہوئے بولی، عائشہ، تم نے آج کمال کر دیا، دیکھو کیسے سب تمہاری تعریف کر رہے ہیں، کیا تمہیں اب بھی
وہ حویلی یاد آتی ہے۔ عائشہ نے ایک لمبی آہ بھری اور دور افق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ سارا، یادیں تو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، مگر اب بھی میں وہ عائشہ نہیں ہوں جسے کوئی اپنی ملکیت سمجھ کر جھڑک سکے۔ میں نے اپنی شناخت پا لی ہے اور اب میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتی ہوں۔ چند دنوں بعد بلاچ کو ایک بڑے قانونی پیچیدگی کے سلسلے میں اس شہر کے ایک مشہور لا فارم کے دفتر جانا پڑا۔ وہ اپنے وکیل دوست جاوید کے ساتھ اس کے آفس میں بیٹھا تھا کہ جاوید نے ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ بلاچ، یہ جو تمہارا زمینوں کا کیس الجھ گیا ہے، اسے سلجھانے کے لیے ہمیں ایک نوجوان اور بہت قابل وکیل کی مدد لینی پڑے گی۔ اس نے حال ہی میں کئی بڑے کیسز جیتے ہیں اور وہ تمہارے علاقے کے رسم و رواج سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ بلاچ نے بیزاری سے پوچھا، کون ہے وہ، کیا نام ہے اس کا؟ جاوید نے مسکراتے ہوئے ایک میگزین اور اس کی طرف بڑھایا جس کے ورق پر عائشہ کی تصویر تھی اور نیچے بڑے حروف میں لکھا تھا، عائشہ بلاچ۔ ابھرتا ہوا نام قانون کی دنیا میں بلاچ کو جیسے زوردار جھٹکا لگا اور اس کا ہاتھ لرزنے لگا۔ وہ بے اختیار بولا، عائشہ، یہ عائشہ ہے؟ جاوید نے حیرت سے پوچھا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ بلاچ کی آنکھوں میں جیسے فلم کی طرح وہ پرانا وقت چلنے لگا جب اس نے عائشہ کو ایک اداس الوداع کہا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، جاوید، یہ میری بیوی ہے، وہ جسے میں نے 3 سال پہلے ہی کہہ کر رخصت کیا تھا کہ واپسی کا راستہ تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ جاوید کے منہ سے بے اختیار واہ نکلا اور وہ بولا، یار بلاچ، تم تو بہت خوش قسمت ہو، اور وہ تو اس وقت شہر کی سب سے ذہین لڑکی مانی جا رہی ہے، مگر سنا ہے وہ بہت سخت مزاج ہے اور اپنے پروفیشن کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتی۔ بلاچ کا دل ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ سجا ہوا گڈا سمجھتا تھا، وہ آج اس مقام پر کھڑی ہے جہاں سے اسے خود اس کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس نے میگزین پر ہاتھ رکھا اور اسے محسوس ہوا جیسے عائشہ کی تصویر اسے چیلنج کر رہی ہو۔ اس نے جاوید سے پوچھا کہ تم اس کے بارے میں میٹنگ کروا سکتے ہو؟ جاوید نے کندھے اچکائے اور کہا، کوشش کر سکتا ہوں، مگر وہ بہت مصروف رہتی ہے اور سنا ہے وہ سرداروں اور جاگیرداروں کے کیسز میں بہت کم دلچسپی لیتی ہے۔ بلاچ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے سوچا کہ وقت نے کیسا بدلا لیا ہے۔ کل میں اس کی آزادی کا فیصلہ کر رہا تھا اور آج وہ میری تقدیر کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ اسے عائشہ کے وہ آخری الفاظ یاد آئے کہ میں خود کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں، اور آج اسے احساس ہوا کہ عائشہ نے نہ صرف خود کو ڈھونڈ لیا تھا بلکہ بلاچ کو بھی ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے اپنی انا کی ہار صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شہر کے اس بلند و بالا عمارت میں بیٹھ کر بلاچ کی پہلی بار اپنی سرداری بہت چھوٹی محسوس ہونے لگی اور اسے شدت سے اس لمحے کا انتظار ہونے لگا جب وہ اسے نئی عائشہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جس کے پاس اب صرف آنسو نہیں بلکہ دلیل اور طاقت بھی تھی۔ کچھ دن بعد شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا ہال روشنیوں اور کاروباری شخصیات کی کہکہوں سے گونج رہا تھا جہاں ایک بڑے بزنس ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سردار بلاچ، جو ہمیشہ اپنی حویلی اور علاقے کا بے تاج بادشاہ رہا تھا، آج یہاں کے جدید ماحول میں خود کو کسی حد تک اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھامے دور کھڑی ایک خاتون کو دیکھا جس کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ بڑی مہارت سے قانونی نکات پر گفتگو کر رہی تھی۔ بلاچ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ پھر جب اس نے پہچانا کہ وہ عائشہ تھی، وہی عائشہ جو کبھی اس کے خوف سے نظریں نہیں اٹھاتی تھی، آج وہ ایک سیاہ سوٹ میں ملبوس، سر پر نفاست سے اسکارف جمائے پورے اعتماد کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ بلاچ نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے اور اس کے قریب جا کر رکا۔ عائشہ نے گفتگو ختم کی اور رخ موڑا تو سامنے بلاچ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بھی وہ پرانی گھبراہٹ نہیں آئی، بلکہ اس نے ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو ہلکا سا خم دیا اور بولی، جی فرمائیے سردار صاحب، کیا آپ بھی کسی قانونی مشورے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں؟ بلاچ کو اس کے لہجے کی سرد موری کے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، عائشہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا میں تمہارے لیے صرف ایک کلائنٹ ہوں؟ عائشہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا، سردار صاحب، اس جگہ پر ہم سب اپنی اپنی پہچان کے ساتھ موجود ہیں اور میری پہچان اس وقت ایک وکیل کی ہے۔ اگر آپ کو میرے کام سے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو آپ کل میرے آفس میں اپائنٹمنٹ
لے کر آ سکتے ہیں، ابھی بھی اپنے دوسرے مہمانوں کو وقت دینا چاہتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر ایسے موڑی جیسے بلاج اس کے لیے کوئی عام سا راہگیر ہو۔ بلاج وہیں کھڑا رہ گیا، اسے لگا جیسے کسی نے بھری محفل میں اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہو۔ وہ اپنی انا کے زخم سہتا رہا یہاں تک کہ ڈنر ختم ہوا اور عشا اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ بلاج نے لپک کر اس کا راستہ روکا اور جذبات سے بھری آواز میں کہا، عشا میری بات سنو، تم اس طرح مجھ سے اجنبیوں کی طرح نہیں مل سکتی، تم بدل گئی ہو، بہت بدل گئی ہو۔ عشا نے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے رک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اسمارٹ لہجے میں جواب دیا، بدلنا وقت کی ضرورت تھی سردار بلاج، جس عشا کو آپ جانتے تھے اسے تو آپ نے خود اپنی بے رخی اور سرداری انا سے مار دیا تھا۔ آج جو آپ کے سامنے کھڑی ہے وہ اس لڑکی کی راکھ سے پیدا ہوئی ہے جسے آپ نے سجا ہوا گڈا سمجھا تھا۔ آپ مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز راستہ چھوڑ دیں، بلاج نے تڑپ کر کہا۔ عشا میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا نکاح ہوا ہے مجھ سے، عشا نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نکاح کا رشتہ صرف کاغذ پر دستخط کرنے سے نہیں نبھتا سردار صاحب، اس کے لیے دل میں جگہ ہونی چاہیے جو آپ نے کبھی نہیں دی۔ اب آپ کی سرداری یہاں نہیں چلے گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور بلاج کو وہیں سڑک کے کنارے تنہا چھوڑ کر نکل گئی۔ بلاج ہارے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے ہوٹل کے کمرے میں واپس آیا۔ اس نے کمرے کی لائٹس بند کر دی اور اندھیرے میں کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور باہر شہر کی روشنیوں سے چڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے عشا کی وہ پہلی رات یاد آئی جب وہ پانی کے قطروں سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی، اور اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے عشا کو بہادری دکھانے پر جھٹکا تھا، اور وہ لمحہ بھی جب اس نے اسے پیسوں کی گڈی تھما کر سوچا تھا کہ اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں۔ بلاج کو آج پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے ہیرا کھو دیا ہے۔ وہ لڑکی جو اس کے ایک اشارے پر اپنی جان وار کرنے کو تیار تھی، آج اسے پہچاننے سے بھی انکاری تھی۔ بلاج نے سوچا کہ کاش اس نے اس دن انا کی جگہ تھوڑی سی محبت دکھا دی ہوتی تو آج سے اسے یوں شہر کے سڑکوں پر ایک کلائنٹ بن کر ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ اسے اپنی ہر وہ غلطی ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھی جو اس کے سرداری کے الزام میں تھی۔ عشا کی وہ بااعتماد نظریں اسے بتا رہی تھیں کہ اب وہ اس کے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ بلاج نے سگریٹ سلگایا اور دھوئیں کے مرغلوں میں عشا کا عکس تلاش کرنے لگا۔ اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے وسیع و عریض جائیداد اور سرداری اس عشا کی ایک مسکراہٹ کے سامنے بالکل بے معنی ہے۔ اسے اپنی ہار صرف دکھائی دے رہی تھی، اس کا ہار کا کرب اس کی روح کو جھلسائے جا رہا تھا۔ رات بلاج کے ایک صدی کی طرح طویل تھی جہاں اسے پہلی بار اپنی ہی ذات سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اگلے دن شہر کے جدید ترین کاروباری مرکز کی ایک بلند و بالا عمارت میں واقع عشا کے دفتر کے باہر سردار بلاج کی موجودگی وہاں موجود ہر شخص کے لیے حیرت کا باعث تھی، کیونکہ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا آج ایک عام مسائل کی طرح اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی عشا کی اسسٹنٹ نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا، بلاج نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی انا کو باہر کی راہداریوں میں چھوڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ عشا اپنی میز پر جھکی کچھ فائلوں کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور بلاج کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہ ہوئی بلکہ اس نے بڑے نبے تلے لہجے میں کہا، جی سردار صاحب فرمائیے، آج آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ بلاج نے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھی ہوئی دبی آواز میں جواب دیا، عشا، وہ زمینوں کا کیس جو جاوید نے بتایا تھا، اس میں کچھ قانونی الجھن ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم خود اس کا جائزہ لو کیونکہ تم ان علاقوں کے حالات کو مجھ سے بہتر سمجھتی ہو۔ عشا نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ فائل کی طرف اشارہ کیا اور بولی، بلاج جی، آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس وقت کی کتنی کمی ہے اور یہ کیس کوئی بھی عام وکیل لڑ سکتا ہے، آپ یہاں بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ بلاج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں یہاں صرف کیس کے لیے نہیں آ رہا عشا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس دوری کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو میری غلطیوں نے پیدا کی ہے۔ عشا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انٹرکام پر ہاتھ رکھا اور اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ شہریار کو اندر بھیجیں۔ چند ہی لمحوں بعد ایک خوش شکل اور بااعتماد نوجوان شہریار کمرے میں داخل ہوا اور عشا کے قریب آ کر بڑے دوستانہ انداز میں بولا، عشا، وہ کلائنٹ ڈنر کے لیے سب تیار ہے اور میں نے تمہارے لیے وہ خاص گلدستہ بھی منگوا لیا ہے جو تمہیں پسند ہے۔ عشا نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، مگر یہ شہریار، تم
واقعی میرا بہت خیال رکھتے ہو۔ بلاج جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے اندر حسد کی ایک آگ سی بھڑک اٹھی اور اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ اسے وہ منظر برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی دوسرا مرد عائشہ سے اتنی اپناہیت سے بات کرے۔ جیسے ہی شہریار باہر نکلا، بلاج نے کرسی سے اٹھ کر میز پر جھکتے ہوئے غصے سے کہا، یہ کون ہے عائشہ؟ یہ تم سے اس طرح کیوں بات کر رہا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم ابھی تک میرے نکاح میں ہو؟ عائشہ نے بڑے تحمل سے اپنی اینک اتاری اور بلاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے بات نہ کروں یا کوئی میرا خیال نہ رکھے۔ شہریار میرا کولیگ ہے اور ایک اچھا انسان ہے۔ اس نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں شہر میں تنہا تھی، اور آج آپ حویلی میں اپنی سرداری کا جشن منا رہے تھے۔ آپ کو اب حسد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بلاج کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس کی جگہ ایک گہرے کرب نے لے لی، اور وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے سر ہاتھوں میں گرا کر بولا، عائشہ مجھے پتہ ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں نے تمہیں صرف ایک جائیداد سمجھا اور تمہارے جذبات کو پیروں تلے روندا، مگر یقین مانو ان 3 سالوں میں ایک پل بھی سکون سے نہیں سویا ہوں۔ مجھے ہر طرف تمہاری آواز سنائی دیتی ہے۔ میں آج یہاں تمہیں اپنی سرداری کے زور پر واپس لینے نہیں آیا، اور نہ ہی میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ میں تو اپنی شکست کا اعتراف کرنے آیا ہوں۔ عائشہ میں ہار گیا ہوں تمہاری اس خاموشی اور اس بدلے ہوئے روح کے سامنے۔ میں تمہیں اپنی ضرورت میں سمجھ کر واپس لینے آیا ہوں۔ میرا گھر، میری حویلی اور میری زندگی تمہارے بغیر ایک ریگستان کی طرح بن گئی ہے۔ مجھے وہ پرانی عائشہ بھی یاد ہے، اور میں اس نئی عائشہ کا بھی احترام کرنا سیکھ گیا ہوں۔ بس ایک بار میری طرف دیکھو اور مجھے معاف کر دو۔ عائشہ کی آنکھوں میں پہلی بار نمی آئی، اور اس نے بلاج کو اس کی طرف کبھی ٹوٹے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے اپنے لہجے کو سخت رکھتے ہوئے کہا، بلاج جی، معافی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ آپ نے میرا مان توڑا تھا، اسے جوڑنے میں وقت لگے گا۔ آپ جا سکتے ہیں، مجھے ابھی بہت کام ہے۔ بلاج اٹھا اور کمرے کے دروازے تک پہنچ کر ایک بار مڑا اور دھیمی آواز میں کہا، میں کل پھر آؤں گا، اور تب تک آتا رہوں گا جب تک تم مجھے ایک اور موقع نہیں دے دیتی۔ وہ وہاں سے نکل گیا، مگر عائشہ دیر تک اسی کرسی پر بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں اب 2 مختلف جذبات کی جنگ ہو رہی تھی۔ ایک طرف ماضی کی تلخ یادیں تھیں، اور دوسری طرف بلاج کا بدلتا ہوا لہجہ جو اسے پکار رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج پہلی بار بلاج نے اسے ایک انسان کے طور پر دیکھا تھا۔ یہ اس کی جیت تھی، مگر اس جیت کا ذائقہ ابھی ادھورا تھا۔ دفتر کی کھڑکی سے باہر شہر کا ہنگامہ جاری تھا، مگر عائشہ کے اندر ایک عجیب سی سکوت طاری ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب یہ داستان ایک نئے رخ پر مڑنے والی ہے، جہاں انا کی جگہ محبت کو دستک دے چکی ہے۔ چوند کبھی بلاج اور عائشہ کے درمیان جذبات کی سرد جنگ جاری تھی کہ اچانک حویلی سے آنے والی ایک فون کال نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ خان بابا کی دردتی ہوئی آواز فون پر گونجی کہ سردار صاحب، اماں جی کی حالت بہت بگڑ گئی ہے۔ وہ بار بار عائشہ بی بی کا نام لے رہی ہیں، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے۔ بلاج نے یہ خبر عائشہ کو سنائی تو عائشہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پرانی پریشانی لوٹ آئی، اور اس نے بنا کسی بحث کے اپنا بیگ اٹھایا اور بلاج کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی میں دونوں کے درمیان ایک بوجھل سی خاموشی تھی، اور مگر اس بار اس خاموشی میں نفرت نہیں بلکہ ایک انجانا سا ڈر تھا۔ حویلی پہنچتے ہی عائشہ سیدھی اماں جی کے کمرے میں گئی، جہاں وہ پیلی رنگت کے ساتھ بستر پر لیٹی کراہ رہی تھیں۔ جیسے ہی اماں جی کی نظر عائشہ پر پڑی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، عائشہ بیٹا، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی انا اور پرانی دشمنیوں کی بھیٹ چڑھایا۔ میں نے تمہیں اس گھر میں کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا، مگر آج جب میں موت کے قریب ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس حویلی کی اصل وارث تم ہی ہو۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ چومے اور کمال ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اماں جی، آپ ایسی باتیں مت کریں۔ گزرے وقت کو ہم بدل نہیں سکتے، مگر آنے والے وقت ہمارا ہاتھ میں ہے۔ آپ بس اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور اب میں آ گئی ہوں نا، بس ٹھیک ہو جائیں گی۔ عائشہ نے اگلے چند دن کسی منہجی ہوئی سردانی کی طرح حویلی کا نظام سنبھال لیا۔ اس نے نہ صرف اماں جی کی تیمارداری کی بلکہ گھر کے بکھرے ہوئے معاملات کو بھی اپنی قانونی اور انتظامی صلاحیتوں سے ترتیب دیا۔ بلاج یہ سب دور کھڑا دیکھتا رہا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہی عائشہ جو کبھی کچن میں ملازموں سے ڈرتی تھی، آج پورے وقار کے ساتھ سب کو ہدایات دے رہی تھی۔ ایک رات جب اماں جی کی طبیعت کچھ سنبھل گئی اور حویلی میں سکون کا سانس لیا گیا تو بلاج اور عائشہ حویلی کی وسیع چھت پر آمنے سامنے تھے۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور ٹھنڈی ہوا راہداریوں سے ٹکرا رہی تھی۔ بلاج نے خاموشی توڑتے ہوئے
کہا، عائشہ تم نے جس طرح مائی جی کو سنبھالا اور اس گھر کو دوبارہ جینے کا ڈھنگ سکھایا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تم چاہتی تو اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لے سکتی تھی، مگر تم نے محبت کو چنا۔ عائشہ نے منڈیر پر ہاتھ رکھ کر دور پھیلے ہوئے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، بلاچ جی، بدلہ لینے سے سکون نہیں ملتا۔ پھر تعلیم نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ طاقت کا صحیح استعمال معاف کرنا ہے۔ میں اس دن شہر نہیں گئی تھی، بلکہ میں ایک نئی پہچان لینے گئی تھی، تاکہ جب میں اس چھت پر دوبارہ کھڑی ہوں تو آپ کی آنکھوں میں میرے لیے خوف یا حقارت نہ ہو، بلکہ برابری کا احساس ہو۔ بلاچ اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، عائشہ میں نے تمہیں بہت دیر سے سمجھا۔ میں نے سوچا تھا کہ سرداری صرف حکم دینے کا نام ہے، مگر تم نے مجھے دکھایا کہ سرداری تو قربانی اور ظرف کا نام ہے۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں ان تمام تلخیوں کو مٹا سکوں جو میں نے تمہاری زندگی میں بھری تھیں؟ عائشہ نے مڑ کر بلاچ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب انا کی جگہ ندامت اور سچی تڑپ تھی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، بلاچ جی، زندگی ہمیں ہمیشہ دوسرا موقع دیتی ہے، بشرطیکہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، مگر اب ہمیں ایک دوسرے کو نئے سرے سے سمجھنا ہوگا، ورنہ میں وہ ڈری ہوئی لڑکی ہوں اور آپ وہ ظالم سردار۔ اب ہم دونوں انسان ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بننا چاہتے ہیں۔ بلاچ نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور وعدہ کیا کہ اب اس حویلی کی ہر دیوار صرف اس کی سرداری کی نہیں بلکہ اس کی مشترکہ محبت کی گواہ ہوگی۔ دونوں دیر تک چھت پر بیٹھے مستقبل کے خواب بنتے رہے، اور یوں برسوں کی ادھوری غربت اور دوری کا فاصلہ اس ایک رات کی گفتگو نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب حویلی کی 7 دیواریں پہلے جیسی بے حس نہیں لگ رہی تھیں، بلکہ ان میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑی محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی کی فضا آج برسوں بعد کسی اداس قید خانے کے بجائے ایک خوشبودار خواب کی طرح مہک رہی تھی، کیونکہ آج سردار بلاچ کی منقوہ عائشہ کی باقاعدہ رخصتی کا دن تھا۔ یہ کوئی روایتی شادی نہیں تھی، بلکہ یہ دناؤں کی ہار اور 2 دلوں کی جیت کا جشن تھا۔ بلاچ نے اپنی زندگی میں پہلی بار حویلی کو چراغوں سے سجانے کا حکم دیا تھا، اور ہر طرف گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اماں جی، جو اب بالکل تندرست تھیں، وہ خود عائشہ کو تیار کروانے کے لیے کمرے میں موجود تھیں۔ انہوں نے عائشہ کے سر پر سرخ عروسی دوپٹہ جمائے ہوئے اس کی پیشانی چومی اور نرم آنکھوں سے بولیں، عائشہ بیٹی، آج میں تمہیں وہ سب دے رہی ہوں جو میں نے برسوں پہلے تم سے چھین لیا تھا۔ تم اس گھر کی عزت بھی ہو اور اس کی روح بھی۔ بلاچ باہر بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ سیاہ شیروانی میں کسی بادشاہ کی طرح لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی اور چاہت تھی۔ جب عائشہ قدم بقدم چلتی ہوئی ہال میں آئی تو بلاچ کی نظریں اس پر جم کر رہ گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے کبھی ٹھکرایا تھا۔ رخصتی کی مختصر سی دعا کے بعد جب وہ دونوں اپنے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا، تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ اب وہاں صرف بلاچ کی سرداری کی نشانیاں نہیں تھیں، بلکہ عائشہ کی کتابیں، اس کی پہچان اور ان دونوں کی مشترکہ زندگی کا عکس تھا۔ بلاچ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور عائشہ کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں تو بلاچ نے بڑے پیار سے اس کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، عائشہ، مجھے یاد ہے اس کمرے میں نے تم سے کہا تھا کہ اب آئی ہو تو خوش کر کے جاؤ۔ آج میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں، کیونکہ آج تم آئی نہیں ہو بلکہ میں تمہیں اپنی پوری زندگی سونپنے آیا ہوں۔ آج تم میری منقوہ ہی نہیں، میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر بلاچ کے سینے پر سر رکھ دیا اور بولی، بلاچ جی، راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، اگر ہم سفر سچا ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ میں نے لا اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میں آپ سے دور جاؤں، بلکہ اس لیے پڑھا تھا کہ میں اس قابل ہو سکوں کہ آپ کے ساتھ برابری کے ساتھ کھڑی ہو سکوں۔ بلاچ نے اسے اپنے خضار میں لیتے ہوئے کہا، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک عورت اگر ٹھان لے تو وہ سرداروں کو تخت بھی ہلا سکتی ہے اور پتھر دلوں کو موم بھی کر سکتی ہے۔ بلاچ نے دراز سے ایک فائل نکالی اور عائشہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ اسکول اور ڈسپنسری کے کاغذات ہیں جو میں نے تمہارے نام پر رجسٹر کروائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم مل کر اس علاقے کی ان لڑکیوں کے لیے کام کریں جن کے خواب حویلیوں کی دیواروں کے پیچھے دم توڑ دیتے ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اسے محسوس ہوا کہ اس کی تعلیم، اس کی جدوجہد آج واقعی ہی بامقصد ہو گئی ہے۔ یہ صرف ایک شادی کا اختتام نہیں تھا بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، جہاں محبت کے ساتھ ساتھ احترام بھی تھا۔ رات کی خاموشی میں حویلی کے چراغ اب بھی جل رہے تھے۔
مگر اب وہ کسی پہرے دار کے لیے نہیں بلکہ امید کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ بلاج اور عائشہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یہ عہد کیا کہ اب اپنی زندگی کو دوسروں کی فلاح کے لیے وقف کر دیں گے، اور یوں خسارے انا کی وہ دستک ایک خوبصورت رفاقت میں بدل گئی جس کی مثال برسوں تک اس علاقے میں دی جاتی رہی کہ کیسے ایک سردار نے اپنی انا کو قربان کر کے محبت کو جیتا، اور کیسے ایک لڑکی نے اپنی خاموش بغاوت سے اپنی تقدیر خود لکھی۔